مہربانی جی، شکریہ بہت بہت آپ سب لوگوں کا، آپ تشریف لائے۔ اس گرمی میں آج بھی بلا کی گرمی ہے، دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے۔ کچھ باہر کی گرمی ہے، کچھ گرمی اندر کریٹ کی جا رہی ہے بغیر کسی وجہ کے۔ آج جو عدالت میں ہوا عدت کیس کے کانٹیکس میں، وہ میرا خیال آپ لوگوں نے بھی اس کا وہ تماشا دیکھا ہوگا۔ ہمارے بھی لوگ گئے ہوئے تھے، یہ نعیم پنجوتا بھی وہاں تھے، انتظار کو بھی میں نے بلایا، وہ بھی شاید آ جائے۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اندر کس قسم کی زبان بولی گئی۔ مانیکا صاحب نے خان صاحب کی ذات کے بارے میں کیا کیا القاب جو ہیں وہ بیان کیے، کس کس طریقے سے انہوں نے انتہائی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی۔ اور اس میں جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ہمارے لائرز نے بسا اوقات جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو روکیں، آپ اس کو کہیں کہ اس قسم کی گفتگو نہ کریں، لیکن جج صاحب نے پتہ نہیں کن وجوہات کی وجہ سے بالکل اس میں انٹروین نہیں کیا، اور وہ 10 منٹ جو اس نے مانگے تھے وہ 10 منٹ گزرتے گزرتے 30 سے 40 منٹ ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک نئے سرے سے انہوں نے جج صاحب میں اپنی لیک آف کانفیڈنس کا اظہار کیا، اور جج صاحب نے فوری طور کے اوپر کہا، جو کہ پہلے وہ انکار کر چکے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں آپ میں فیتھ نہیں ہے اور آپ اس کیس سے علیحدہ ہو جائیے۔ تو آج میرا خیال ہے کہ اندر خانے بہت پریشر ان کے اوپر ڈال دیا گیا تھا۔ سو ججمنٹ آج سنانے کی بجائے انہوں نے جو دوسری پارٹی تھی ان کے پہلے وکیل کو کہا کہ آپ اپنا کیس دوبارہ بیان کریں، اور پھر مانیکا صاحب کو کہا جی کہ آپ انہوں نے انٹرونشن مانگی تو ان کو فوری طور کے اوپر گرانٹ کی گئی۔ اور اس کے بعد جب غلیظ گفتگو کے بعد جب ایک نئے سرے سے جج صاحب میں لیک آف کانفیڈنس کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے فوری طور کے اوپر ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس بھجوایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہر ایک بندہ جس کے پاس شاید آنکھیں نہیں بھی ہیں اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کے اوپر کس قسم کا پریشر ڈالا گیا ہوگا، کس کس قسم کی ان کو دھمکیاں دی گئی ہوں گی، کس کس طریقے سے ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہوگا کہ انہوں نے سزا نہیں دینی، آج کیس کا فیصلہ نہیں سنانا۔ اور اسی لیے ہی آج یہ کیس جو ہے ایک اور جج کے پاس چلا گیا ہے، وہ اب میرا خیال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کہیں کیس لگوائیں گے۔ سو ایک طرف تو یہ انتہائی بھونڈے مقدمات خان صاحب کے اوپر بنائے گئے تھے، اور جب وہ ایک ایک کر کے کریش ہوتے گئے تو اب یہ جو اسٹریٹجی ہے پاور ویلڈرز کی، صاحب اقتدار لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچولی، اور جج صاحبان نے صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے، ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے، اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ کا ایک مقدمہ جس میں کہ سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے، اور ہم اس کی کواشمنٹ کی درخواست دے چکے ہوئے ہیں۔ توشہ خانہ کے اوپر ایک اور مقدمہ جو کہ آئی تھنک چوتھا مقدمہ ہوگا، کتنا چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں، اور ایک لا ہے جس کے تحت کہ ایک سزا کے، ایک قسم کی سزا کے اوپر صرف ایک مقدمہ بن سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی گروس قسم کی ایبریشن ہوگی جس میں کہ یہ ایک ہی جرم کے کانٹیکس میں چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ سو آبجیکٹو یہ ہے کہ جی اس مقدمے کو بنا کے اس میں سزا دلوائی جائے پہلے، اور اس کے بعد پھر اگر یہ جو باقی مقدمات ہیں جو کہ کریش ہونے کے قریب ہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں، پھر ان کو ٹھیک ہے جی کریش ہونے دیا جائے۔ لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر، جب کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی بھی سائفر کے کیس میں رہائی ہو جائے گی، تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی 8-9 مقدمے ایک ہی گو میں 8-9 مقدمے جو ہے نا، اور مئی 9 کی جو ڈسٹربنسز تھی اس کے کانٹیکس میں ان کو لگا دیا۔ سو اگر سائفر کے کیس میں وہ آزاد ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ جیل میں رہیں گے، اور باقی کیسز جو ہے نا ان کو فائٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہے، میں نے چھوٹی سی ذرا تفصیل آپ سے بیان کی ہے، یہ مطلب اس میں کہیں انصاف نظر نہیں آتا، اس میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے کہ انسان کا کانفیڈنس ریاست کے سٹرکچر میں بنے کہ ریاست جو ہے چلیں اب تھوڑی سی امپروو کر رہی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے اس کو کوئی مل رہا ہے۔ جو دن گزرتے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ریاست اور ریگریس کر رہی ہے، ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جو پریشر ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آج کا کیس ایک ٹپیکل اگزامپل ہے اس چیز کی کہ جو ریاست ہے اور ریاست کے کرندے اور جو جن کے پاس طاقت ہے، جو پاور ویلڈرز ہیں، ان کی
حد الوسع کوشش یہ ہے اور یہ اس کو ڈیفینیٹلی انشور کریں گے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ان کی کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہونے دیں. سو آج کا جو سین ہے وہ اس حالت میں بھی اپنے گروسم اور سکننگ قسم کے کانٹورز کے ساتھ پھر انیکٹ ہوگا, شاید کتنی دفعہ انیکٹ کرنا پڑے. تو آج ہم لوگ انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ ریاست کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہم یہ تمام تماشا پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی 76 سال کے عرصے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہوا ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ انٹرونشن ہے یا انڈائریکٹ انٹرونشن ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو, ککنگ دا پرائم منسٹر آؤٹ اینڈ دین ککنگ دم بیک انٹو پاور. یہ ختم, اس کے لیے ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی. اور آج بھی ہم نے اسی اسٹیبلشمنٹ کا ایک انتہائی گھنونا رخ جو ہے وہ عدت کیس کے کانٹیکسٹ میں کمرہ عدالت میں دیکھا ہے. جب تک یہ ہوتا رہے گا نہ انصاف ملے گا, نہ آزادی ملے گی, نہ آئین بحال ہوگا, نہ قانون بحال ہوگا اور نہ ہی جمہوریت بحال ہوگی.